بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی کہانی۔ اس کہانی کا پس منظر 40ویں صدی قبل مسیح کی تھی، جب مصر کا فرعونی سلطنت اور بابلی سلطنت مشہور تھی۔ نمرود بابل کا بادشاہ ایک بے دین اور بے غرور برے شخص سے وہ اپنے آپ کو اہرام کا خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ نمرود کا علاج کروانے کے لیے لوگوں کو ایک بڑی ہوئی دھاری میں آگ لگانی پڑتی تھی، اور جو شخص اسے نہیں جلاتا تھا اسے نمرود قتل کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کی حکومت میں تھے۔ وہ معبود کے مقابلے میں شدید مخالفت کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے خدا کی راہ پر چلنے کی ہدایت ملی تھی۔ وہ خدا کے واحد پرستار تھے اور انہوں نے نمرود کی پوجا سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سچائی کی تعلیم دی اور ان کو ان کے گمراہ عقائد سے روشنی کی راہ دکھائی۔ ایک دن نمرود نے اپنے ہواؤں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے خدا کی پوجا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جواب دیا کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے۔ وہ زندہ خدا کے ساتھ ہیں اور بیشتر ترین قوت زندہ خدا کی ہی ہے۔ نمرود کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ناراضگی ہوئی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا، جو کہ خدا کی حفاظت میں محفوظ رہے، لیکن خدا نے آگ کو سرسبز آگ کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھلی آسمان کے نیچے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا جاری رکھی۔ وہ لوگوں کی سچائی کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن نمرود نے ایک بڑی معماری عمارت بنوانے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو وہاں بلایا کہ وہ اس کو پوجیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ وہ چیزیں پوجتے ہیں جو ناقابل تعریف ہیں اور بے حیا ہیں۔ صرف ایک خدا ہے جس کو حقیقی طور پر پوجا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مقابلے کے لیے تیاری کی اور نمرود کے پاس گئے اور نمرود سے پوچھنے لگے کہ آیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کچھ پوجتے ہو وہ تو نہیں ہے؟ وہ چیزیں جو آپ پوجتے ہو وہ تو طوطیاں ہیں جو غائب ہو جاتی ہیں۔ حقیقت میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پوچھا کہ آپ مجھ کو کچھ دینے کی کوشش کریں۔ نمرود نے کہا میں تو طوطیاں نہیں بلکہ خدا کو پوجتا ہوں اور وہی مجھے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پوچھا کہ آپ چاہیں گے کہ میں اسی خدا کو پوجوں جو آپ کو دیتا ہے؟ نمرود کو حیرانی ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا وہی خدا مجھے دیتا ہے؟ اگر وہی خدا جو آپ کو دیتا ہے تو مجھے بھی دینا چاہیے، کیونکہ میں تو آپ سے بھی زیادہ مستحق ہوں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی، اگر آپ میری پوجا نہیں کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہادری سے کہا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، صرف خدا میری مدد کر سکتا ہے اور مجھے اس طرف سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہاں پر خدا نے عجیب واقعہ پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سربند رکھی اور نمرود کے پاس گیا۔ وہ سربند کے ذریعے نمرود کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن خدا نے اس کا منہ بند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ لوگوں کو بہت حیران کرتا رہا اور کچھ لوگوں نے اپنے خدا کی پوجا چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوجا شروع کی، لیکن دنیا کے بہت سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب برداشت کیا اور خدا کی راہ پر چلتے رہے۔ انہوں نے ایک عظیم امتحان سے گزارا۔ خدا نے ان کو نمرود کی طرف سے ظلم و ستم سے بچایا اور ان کو نامور بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہمیں ایمان اور استقامت کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ ایک سچے مومن تھے جو خدا کی راہ پر چلتے رہے اور تمام مشکلات کا سامنا کرتے رہے۔ ان کی قوت و استقامت کا راز انہوں نے خدا پر بھروسہ کرنے میں رکھا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں بھی حقیقت پر ایمان رکھنا چاہیے اور اپنی دینی قیمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم اپنے اعتقادات کو کسی بے دین اور مغرور شخص کی ترغیبات کے سامنے نہیں جھکانا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔